بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق بعض لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اور اس رات میں جاگنے کو اور عبادت انجام دینے کو وہ لوگ بدعت قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی بھی حدیث مبارک سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور اگر کسی حدیث مبارک سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت کے متعلق روایات موجود ہیں، روایات ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ رات فضیلت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے، خصوصیت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ کمزور روایت ہے، تو آپ دیکھیں کہ کئی روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو اگر کوئی حدیث کمزور ہے تو دوسری روایات کی وجہ سے وہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، لہذا اسے کمزور کہنا اور بے سند کہنا بالکل غلط ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس رات میں جاگنے کو، عبادت کرنے کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو اس رات میں نہیں جاگے گا اور اس رات میں جو عبادت نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کا کام کیا۔ یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے۔ کسی بھی حدیث مبارک سے یا کسی بھی صحابہ سے یا کسی بھی تابعین تبع تابعین سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس رات میں جاگنا اور جاگ کر عبادت کرنا لازم اور ضروری ہو۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، حضرات صحابہ سے ثابت ہے، تابعین تبع تابعین کا اس پر عمل رہا ہے، اور اس رات میں جاگنا ضروری نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جاگ لیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اسے اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی نہیں جاگتا ہے، پوری رات سوتا رہتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔